سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اصلاح نفس اور آخرت کی تیاری کے لیے دین کے احکامات و تعلیمات بے شمار ہیں اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ مختلف موضوعات سامنے آتے رہیں گے، لیکن اس وقت خیال آیا کہ ایک وقتی مطالبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کر دوں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مختلف امتیاز بخشے ہیں جن سے متعلق اس کے کچھ احکامات و تعلیمات موجود ہیں، تو خیال آیا کہ ان سے متعلق گزارشات پیش کر دی جائیں، کیونکہ شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے، کہ اس وقت مجھ سے دین کا کیا تقاضا اور کیا مطالبہ ہے۔ آدمی اگر اسی وقتی تقاضے پر عمل کرے تو اس کا نام دین ہے۔ ایک بات یاد آئی کہ میرے دوسرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے کام کی بات ارشاد فرمائی، لوگ اسی وجہ سے اصلاح نہیں کر پاتے کہ وہ تو ماضی کے غم میں یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں اور اسی غم و فکر کی وجہ سے حال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ اس غم میں رہتے ہیں کہ ہماری گزشتہ زندگی بڑی خراب اور مصیبتوں اور اللہ کی نافرمانی میں گزری اور مایوس ہو جاتے ہیں اور مستقبل کی فکر کہ آئندہ کیا ہوگا، اس کے تصور اور اندیشوں کو اپنی جان کا وظیفہ بنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حال یعنی موجودہ وقت میں کام کرنا بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اصلاح کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑ کر حال کی فکر کرو۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرو کہ اے اللہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما دے، اور یہ دعا پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماضی کا حساب تو اس طرح سے بے وفاق کرو اور مستقبل کی فکر میں پڑ لے، بغیر حال کی فکر کرو کہ اس وقت دین کا تم سے کیا مطالبہ ہے۔ بس اس کی فکر کر لو تو تمہارا ماضی اور مستقبل دونوں درست ہو جائیں گے۔ جب تم حال کی فکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے ماضی بن جائے گا اور مستقبل رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا۔ یہ ایسے عجیب و غریب بات ہے کہ جس کی برکت عمل کرتے وقت ظاہر ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حال کی فکر کریں، ماضی اور مستقبل کی فکر میں اس کو برباد نہ کریں۔ انشاءاللہ حال کی فکر سے ماضی اور مستقبل اپنے وقتی تقاضے کے مطابق حل ہوتے جائیں گے۔ اسی حوالے سے اس وقت ذی الحجہ کے وقتی مطالبہ کے تحت اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ اگرچہ باتیں وہی ہیں جو ہم سب نے سن رکھی ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہیں، لیکن سن لینا اور معلوم ہونا اور چیز ہے، جبکہ عمل کرنا دوسری چیز ہے۔ بعض اوقات انسان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی طرف عمل کے لحاظ سے توجہ نہیں جاتی، اور اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرہ کامیاب ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں اس مہینے میں مقرر فرمائی گئی ہیں جو سارے سال میں ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ وقت کے مقرر ہو تو ادا کی جائے گی، لیکن اگر وقت مقرر کے علاوہ نفلی طور پر ادا کی جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا فرض نماز 5 اوقات مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اگر نفلی طور پر کوئی شخص ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ 7 بر میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ عام دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی روزے ہیں کہ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے مخصوص ایام کے علاوہ کسی اور دن میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ چنانچہ حج ذی القعدہ کے متعین تاریخوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ عرفات کا میدان تو آج بھی ویسے ہی اپنے آغوش کھولے ہوئے اور منہ میں جمرات تو آج بھی موجود ہیں، لیکن آج کوئی شخص عرفات میں 1 نہیں بلکہ 2 دن بھی وقف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کے میدان عرفات میں پہنچ جائے یا 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پہنچ جائے تو اس کا حج ہو گیا۔
اللہ کی رحمت کا سایہ اس میدان میں ایسا پھیلا ہوا ہے کہ شیطان پورے سال میں اس دن سے زیادہ کسی اور دن میں رسوا نہیں ہوتا، اور وقت میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا دن وقف کیا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص اس دن 1 منٹ کے لیے بھی پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی سوتا ہوا بھی گزر جائے تو اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی عبادت سال کے دوسرے دنوں میں کی جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سال بھر میں 3 دن مخصوص فرمائے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ قربانی نام ہے کسی جانور کے گلے پر اللہ کی رضا کے لیے چھری پھیرنا۔ ادھر آپ نے جانور کے گلے پر چھری پھیری اور ادھر قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ آج قربانی کریں گے تو 1 نہیں 100 جانور بھی ذبح کر لیں تو وہ قربانی کی عبادت نہ ہوگی، کیونکہ ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل ثواب اللہ کے حکم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ مقصد یہ ہے کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ جب کسی بھی عمل کے ساتھ اللہ کا حکم پیوستہ ہو جائے تو وہ عمل عبادت بن جائے گا اور موجب اثر ثواب بن جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے ہٹ ہو جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ عرفات کے میدان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں جا کر وقف کرنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ در حقیقت اس میدان کی زراعت، پہاڑوں، صحرا کی ریتوں اور ان پتھروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی اجر ثواب ہے وہ صرف اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جانور کے گلے پر چھری پھیرنا اور قربانی کرنا موجب اثر ثواب ہے، تو آج یہ عمل اللہ کا محبوب بن گیا، ایسا محبوب کہ آج کے دن یعنی یوم النحر میں خون بہانے کے علاوہ کوئی کام اتنا محبوب ہی نہیں، لیکن وہی قربانی عام دنوں میں کرتے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ بتلانا در حقیقت یہ ہے کسی بھی عبادت میں اور کسی بھی کام میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں۔ تقدس اس وقت آتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، گویا کہ ایک سبق ہے جس میں بدعات خرابی پیدا کرتی ہے، گڑھ کر عبادت بنا لے۔ اس کو نہ اللہ نے عبادت قرار دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔